یہ مذہبی انتہا پسندی ہے کیوں؟ اس کی اگر نصابی کتابی بات کریں تو جہالت، شعور کی کمی، اپنے سچے اور اصلی دین سے لا علمی، اور کافی جگہوں پر ذاتی جھگڑوں، ذاتی انادوں اور دشمنیوں کو مذہبی رنگ دینا۔ لیکن جب اس کا اوریجن پہ جائیں یا جب اس کے تمام واقعات کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچیں تو اس کی وجہ ہے کہ جزا اور سزا کا نہ ہونا۔ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کہیں بھی نہ حکومت نظر آتی ہے نہ حکومتی رٹ نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ آج کا جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس جڑاں میں گرجا گھر، چرچ جلا دیے گئے، مسیحی آبادی پر دھاوا اور اب سرکاری عمارات کو نقصان، اور اب اس واقعے، اس سانے، اس حادثے کی افسوس ہوگا، دکھ ہوگا، چند ٹویٹ آئیں گے، اس کے بعد چند رٹے رٹائے بیانات آئیں گے کہ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، چند لوگ آئیں گے کہ ہمارا دین یہ تعلیم دیتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان، وہ ان کی تعلیمات یہ ہیں، کچھ آئیں گے کہ یہ اس مسئلے کا حل یہ ہے، کچھ اس طرح آئیں گے، ایک کمیٹی بنے گی، تفتیش شروع ہو جائے گی، چند دن یہ معاملہ، 2-4 دن معاملہ رہے گا اور اس کے بعد ہم بھول جائیں گے، اور پھر کسی اگلے واقعے، کسی اگلے سانے اور کسی اگلے حادثے پر اسی طرح بیٹھ کر ہم پھر گفتگو کر رہے ہوں گے، اور یوں آگے یہ سلسلہ چلتا جائے گا، کوئی فالو اپ نہیں، کوئی جزا سزا نہیں۔ جناب اسپیکر، ایک ولی خان یونیورسٹی مردان میں مشال خان ہوتا تھا جس کو مار دیا گیا۔ اب اس کا مجھے بتائیں کہ اس کا آج ہم میں سے کسی کو پتا ہو کہ مقدمہ کہاں تک پہنچا، کتنوں کو سزا ملی، کہاں کیا صورتحال ہوئی؟ جناب اسپیکر، سیالکوٹ میں ایک فیکٹری مینیجر تھا جو سری لنکن تھا، جس پر اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے شیخ رشید سارے ان کے شرم سے سر جھک گئے تھے، مگر ان جھکے ہوئے سروں نے کیا کیا؟ ایک جو غیر مسلم تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے دین کے بارے میں، اس کو کس طرح مار دیا گیا سڑک کے بیچ، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا جناب اسپیکر، وہ ایک عیسائی جوڑا تھا جس کو بھٹے میں پھینک کر زندہ جلا دیا گیا، ہم نے کیا کر لیا؟ 4 سدہ میں مشتعل ہجوم نے جناب اسپیکر تھانہ نظر آتش کر دیا، سرکاری املاک نظر آتش کر دی، وجہ کہ ایک توہین مذہب کا ملزم ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ اب وہ ملزم تو اس کو سزا، اگر وہ توہین مذہب اس نے کی اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور عبرتناک سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ جو توہین مذہب کی ہے اور ہمارے حوالے کرو، اس پر جو جنہوں نے جو کچھ کیا تھا، جو جلایا، جو ان کو کیا سزا ملی ہوگی؟ کوئی نہیں ملی ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک مذہبی جماعت میں کے سے جلوس میں اور اس مظاہروں میں اور اس میں تشدد شامل ہو گیا، اس میں آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا، 9 پولیس والے جان سے گئے، ان کا کیا ہے؟ کبھی کوئی پتہ چلا ہے ان کا کوئی ملزم پکڑا گیا ہے؟ جو پہلے تو تحقیق تفتیش نہیں ہو پاتی، حکومت کہیں نظر نہیں آتی، حکومتی رٹ کہیں نظر نہیں آتی، جو پکڑے جاتے ہیں انہیں سزا نہیں مل پاتی، اور پھر ہم نے یہ بھی یاد رکھیے یہ ہم ساروں نے مل کر بیج بوئے ہیں جن کی آج ہم فصل کاٹ رہے ہیں۔ حکومت، حکومتی ریٹ، ریاست اور حکومت کو مل کر یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر 9 مئی کے، محمل نے صحیح کہا ہے، اگر 9 مئی کے مئی پر ہم اس طرح ایکشن 9 مئی کے دن پر لے سکتے ہیں اور اس طرح چاروں طرف سے جیو فینسنگ سے ٹی وی فوٹیج تک کر کے ہم زمین کی تہہ سے بھی لوگوں کو نکال سکتے ہیں، تو چلو کرپشن، منی لانڈرنگ، چوریاں، ڈکیتیاں، ملاوٹ یہ تو چھوڑیں، کم از کم مذہب کے حوالے سے یہ جو مذہبی انتہا پسندی کی آگ ہمیں لگی ہوئی، اس کے حوالے سے ایسا ایکشن کر لیں۔ جناب اسپیکر، فتوے بھی موجود ہیں، علماء بھی کہہ چکے ہیں، مذہب بھی، ہمارا دین بھی رواداری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے۔ اب انتہا پسندی کبھی ہمارے سچے دین میں نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر،
220 में सिर्फ 220 में 200 अफराद जेलों में हैं, उनके खिलाफ तौहीन मज़हब के हुए हैं पर्चे मुकदमे। अब वो पता नहीं क्या उनका क्या बनेगा, वो किस साल में, उनमें कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। और इसके ये जो सैकड़ों अफराद जेलों में हैं, जो बाहर आते हैं, जब भी हमारा दिल करता है हम जो करना चाहते हैं कर देते हैं, जैसे कोई जंगल का कानून है। कोई तौहीन मज़हब करे उसको बिल्कुल सज़ा मिले, मगर वो जब उलमा, हमारा दीन इस्लाम और हमारे उलमा क्या कहते हैं, वो कहते हैं जब कोई तौहीन मज़हब हो उसके बाद उसके कानून उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसके बाद तहकीक की जाए, तफ्तीश की जाए, गवाहियाँ डाली जाएँ, और अगर वो उस साबित हो जाए तो उसे सज़ा दी जाए। लेकिन होता ये है कि आप एक बंदा आगे चल रहा है, पीछे से अगर एक आज नारा मार दे कि इसने तौहीन मज़हब की है, तो यकीन करें उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाती है, उसकी जान बचना मुश्किल हो जाती है। तो ये किसी का मसला नहीं है जनाब स्पीकर, ये हुकूमत का मसला नहीं। इस वक्त बहुत आधी हुकूमत जो निगरान अब बन रही है वो भूल चुकी होगी। चंद दिन की ये बात है, उसके बाद सारा कुछ भूल जाएंगे और फिर अगले वाक़ये, अगले साने पे, अगले हादसे पे मैं और आप गुफ्तगू कर रहे होंगे।